میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حوالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، عظیم تر ہے۔ دوستو، ہر پاکستانی کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سیکشن 295A اور سیکشن 295C کیا ہے۔ تو جناب، یہ پاکستان کے قانونی نظام میں موجود ایسے قوانین ہیں جو مذہبی جذبات اور مقدس ہستیوں کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے نافذ کیے گئے ہیں۔ یہ دفعات پاکستانی پینل کوڈ PPC کا حصہ ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ دوستو، سیکشن 295A اس صورت میں لاگو ہوتا ہے جب کوئی دانستہ طور پر کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، چاہے وہ کسی بیان کے ذریعے ہو، کسی تصویر یا ویڈیو کے ذریعے، یا کسی بھی اور طریقے سے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو دوسروں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے تو اس پر یہ دفعہ عائد کی جا سکتی ہے۔ اور سیکشن 295C اس سے بھی حساس قانون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی سے متعلق ہے۔ اس کے تحت مجرم کو عمر قید یا سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک ولاگر رجب بٹ کے خلاف وکلاء کے ایک گروہ نے 295A اور 295C کے تحت مقدمہ درج کرایا۔ رجب بٹ عدالت میں متعدد مرتبہ پیش ہوئے اور جب کسی پر یہ دفعات لاگو کی جاتی ہیں تو اسے عدالت کے روبرو اپنا موقف پیش کرنا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پر کون سی قانونی شقیں نافذ کی گئی ہیں، اور اگر کوئی بعد میں یہ کہے کہ یہ سب غیر ارادی تھا تو وہ موقف کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پہلے ہی اس معاملے کی سنگینی کا علم ہوتا ہے۔ دوستو، ایک بار رجب بٹ نے ایک ویڈیو میں نماز کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا جس پر کراچی میں 295A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بعد میں اس نے علماء کے ساتھ بیٹھ کر معافی مانگی، لیکن کچھ عرصے بعد ایک اور ولاگ میں کرسچن کمیونٹی کے متعلق ایک متنازع جملہ کہا جس پر بھی اسے معذرت کرنا پڑی۔ دوستو، پاکستان جیسے ملک میں جہاں مذہب انتہائی حساس معاملہ ہے، کسی بھی پبلک فگر کو اپنی گفتگو اور مواد کی نوعیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، رجب بٹ نے اس کے بعد ایک پرفیوم لانچ کیا جس کا نام 295 رکھا۔ اپنے ولاگ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے استاد پر بھی 295 کا کیس تھا اور ان پر بھی یہ دفعات لاگو کی گئی تھی، اس لیے پرفیوم کا نام بھی یہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ استاد کے طور پر انہوں نے سدھو موسے والے کا حوالہ دیا جو کہ ایک انڈین پنجابی سنگر تھے، اور کہا کہ ان پر بھی 295 کے تحت کیس ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اپنے پرفیوم کا نام یہی رکھا۔ اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ دوستو، جب پرفیوم کے نام کا چرچا ہوا تو مختلف حلقوں میں احتجاج شروع ہوا۔ کچھ مذہبی گروہوں اور جماعتوں نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے رجب بٹ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ نتیجتاً رجب بٹ کے خلاف 295A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور FIR بھی کاٹ دی گئی۔ احتجاج شدت اختیار کر گیا اور ان کے گھر کے قریب بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر بھی مختلف ریلیجیس اسکالرز کی ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں اس عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، یہ معاملہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان تمام افراد کے لیے جو ہر چیز کو محض کانٹینٹ سمجھ کر پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر سرگرمی کو ریکارڈ کر کے شیئر کرتا ہے تو ایک لمحے کی غلطی اس کے کریئر کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، شہرت کو سنبھالنا بھی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ لاپرواہی بعض اوقات سب سے بڑی غلطی بن سکتی ہے۔ دوستو، رجب بٹ نے اس تمام معاملے پر متعدد مرتبہ معافی مانگنے کی ویڈیو جاری کی اور کہا کہ یہ سب میری لا علمی ہے اور میں نے غیر ارادی طور پر کیا، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو میں مخلص دل سے معذرت خواہ ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو رحم، درگزر اور معافی کا درس دیتا ہے۔ اگر کسی سے نادانی میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اسلام اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر ضد نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ درگزر سے کام لیا۔ جب اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ دوستو، یہی رویہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اگر رجب بٹ نے سچے دل سے معافی مانگ لی ہے اور اس نے واضح بھی کر دیا ہے کہ اس کا ارادہ قطعاً گستاخی نہیں تھا بلکہ نادانی میں یہ سب ہوا، تو ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق
اسے معاف کر دینا چاہیے۔ دوستو، کسی بھی معاشرے میں آزادی اظہار ایک بنیادی حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی اجازت دی جائے۔ عوامی شخصیات کو چاہیے کہ وہ معتاد رویہ اختیار کریں، کیونکہ ایک لمحے کی لاپرواہی ان کے لیے شدید مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کی نیت میں گستاخی شامل نہ ہو تو ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ دوستو، یہ معاملہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ انٹرنیٹ پر مواد تخلیق کرنے والے افراد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو محض تفریح یا مشہوری کا ذریعہ نہ بنائیں۔ دوسری جانب ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درگزر اور معافی کو ترجیح دیں، جب تک کہ کسی کی نیت پر دانستہ گستاخی شامل نہ ہو۔ جیسا کہ اگر رجب بٹ نے واقعی اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لی ہے تو علماء کرام کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ دنیا میں اسلام کا مثبت اور رحم دلانہ چہرہ نمایاں ہو۔